بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ پارہ نمبر 29 قرآن حکیم کا سیکنڈ لاسٹ پارہ ہے۔ اس میں کل 11 صورتیں ہیں۔ سورہ الانسان کے علاوہ سب صورتیں مکی ہیں، اور جو مکی صورتوں کی خصوصیات ہیں وہ ان صورتوں میں بھی موجود ہیں، یعنی قرآن حکیم کی حقانیت، اللہ رب العزت کی ربوبیت، خالقیت کا اظہار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی صداقت، اور قیامت کے دن کے حالات و کیفیات کا تذکرہ، اور عقلی نقلی تاریخی انداز میں قریش مکہ کو توحید کی دعوت دیتے ہوئے دلائل دیے گئے تاکہ وہ اپنے حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے اور اپنے گریبانوں میں جھانکتے ہوئے ذرا دیکھیں کہ حقیقت کیا ہے۔ تو اب آئیے ذرا قدر تفصیل سے ان صورتوں کی ہم تفسیر پیش کرتے ہیں، بلکہ ان صورتوں کے جو چند مضامین ہیں وہ بیان ہو سکیں گے۔ سورہ الملک بھی 30 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، سلطنت ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ پھر موت و حیات کی تخلیق کا مقصد بیان کیا کہ یہ موت و حیات کا جو سلسلہ ہے اس لیے ہے تاکہ اللہ آزمائے کہ کون ہے جو اچھا عمل کرتا ہے۔ تو اس کے بعد والی آیات میں اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کی، بالخصوص آسمانوں کی تخلیق کو بطور دلیل ربوبیت پیش کیا ہے کہ دیکھو یہ کائنات کا جو سسٹم ہے، ستاروں کا جو سسٹم ہے، آسمان کا جو سسٹم ہے، اس میں کسی قسم کا نقص خلل نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے بنانے والا کوئی اللہ ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بطور نعمت یہاں ستاروں کا بیان کیا ہے کہ اس نے ان ستاروں کے ذریعے آسمان کو مزین کیا ہے، اور ان ستاروں کے ذریعے شیطانوں کو رجم کیا جاتا ہے جو آسمان سے خبریں اچکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض دوسری آیات میں ستاروں کا ایک یہ فائدہ بیان کیا گیا ہے کہ بحر و بر میں لوگ ان ستاروں سے راستوں کا تعین کرتے ہیں۔ آج بھی جو بڑے بڑے بحری جہاز ہیں ان میں یہ سسٹم ہوتا ہے کہ وہ ستاروں کو دیکھ کر اپنی راستوں کی سمت کو متعین کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور رات کو جب انسان آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو جگمگاتے ہوئے تارے انسان کو خوش کرتے ہیں اور ایک عجیب منظر پیش کرتے ہیں۔ تو انسان اس پہ ذرا غور و فکر کرے کہ اس چیز کو پیدا کرنے والا کون ہے، تو یہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اس کے بعد جہنم والوں کی کیفیت کا تذکرہ ہے، اور جو اللہ رب العزت سے ڈر جاتے ہیں اللہ نے ان سے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، اور زمین کو اللہ رب العزت نے ایک بچھونے کے طور پہ بنایا ہوا ہے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر اللہ نے قریش مکہ کو اور دیگر منکرین حق کو یہ سوالی انداز میں پوچھا ہے، کیا تم اس حقیقت سے بے خوف و خطر ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر آسمانوں سے عذاب نازل کرے اور یا تمہیں زمین میں دھنسا دے؟ تو اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے۔ اور تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں، بالخصوص قصہ قارون میں، کہ اللہ رب العزت نے بعض اپنی نافرمان قوموں یا افراد کو زمین میں دھنسا دیا تھا۔ یہاں
اللہ رب العزت نے 3 سوالات لوگوں سے کیے ہیں تاکہ وہ اپنی عقلوں کو استعمال کرتے ہوئے حقیقت کی معرفت حاصل کریں۔ پہلا سوال کہ تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ اگر اللہ آسمان سے رزق بند کر لے، بارش نہ ہو، زمین میں قحط پڑ جائے تو اس کا علاج کہاں سے ہوتا ہے؟ اور اسی طرح وہ شخص جو منہ کے بل الٹا ہو کر چلتا ہے تو کیا وہ شخص اور سیدھا چلنے والا شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح اللہ رب العزت کی حقیقت معرفت کا انکار کرنے والا، اللہ کو نہ پہچاننے والا اور اللہ کی پہچان رکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اللہ نے یہ سوال کیا ہے، اگر تمہارا جو زمین سے پانی نکلتا ہے اگر گہرائی میں چلا جائے تو پھر کون ہے جو بہتا ہوا پانی لائے؟ آج کل بہت سی ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں کہ جہاں اربوں خربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہے لیکن پانی دستیاب نہیں ہے، لوگ پریشان حال ہیں۔ تو اس قسم کے حالات میں بھی انسان اللہ کو پہچان سکتا ہے کہ زمین کہیں 50-40 فٹ پہ پانی آ رہا ہے اور کہیں 500-600 فٹ تک پانی دستیاب نہیں ہے، تو یہ اللہ کی قدرت کے کارنامے ہیں۔ اگر اللہ زمین کے نیچے پانی کو خشک کر دے تو وہ کون شخص ہے جو تمہیں بہتا ہوا ابلتا ہوا چشموں کی صورت میں پانی دے سکے؟ سورہ القلم کے آغاز میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں چند حقائق کا ذکر کیا ہے اور قسم اٹھا کر کہا ہے، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں، آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے مجنون نہیں ہیں، آپ کے لیے بہت بڑا اجر ہے جو غیر منقطع ہے اور آپ بلا شبہ ایک بہت بڑے خلق پر فائز ہیں۔ خلق یعنی اخلاق عالیہ، اور بعض مفسرین نے خلق کی تفسیر دین سے بھی کی ہے، تو بہرکیف دونوں معنی درست ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے گواہی ہے کہ آپ اخلاق عالیہ پر فائز ہیں، اور آپ کے صاحب اخلاق ہونے کی گواہی آپ کے دشمنوں نے بھی دی اور آپ کی ازواج مطہرات نے بھی دی۔ تو کسی بھی انسان کی گواہی اس کے اہل خانہ کی، بالخصوص اس کی زوجہ کی، علماء اخلاقیات و نفسیات کے ہاں ایک بڑا وزن رکھتی ہے۔ تو آسمان سے بھی زمین سے بھی گواہیاں اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، اسی لیے آپ کی سیرت کو تمام لوگوں کے لیے نمونہ قرار دیا گیا۔ اس کے بعد ایک باغ کی تباہی کا قصہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا، جب وہ اپنے باغ کا پھل توڑتا تو اس میں سے غریبوں کا حق ضرور دیتا تھا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا۔ فوت ہو گیا تو اس کے بعد جو اس کی ناخلف اولاد تھی، اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہم غریبوں کو کیوں دیں، ہمارا مال کم ہو جائے گا، نیت میں فطور آ گیا، اور کہا کہ ہمارے والد تو ایسے ہی تھے جو ایسے ہی لوگوں کو دے دیتے تھے، ہم کسی کو نہیں دیں گے۔ پلان کیا کہ راتوں رات ہم باغ میں جائیں گے، پھل توڑیں گے، واپس آ جائیں گے تاکہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، لیکن اللہ نے ان کی بری نیت کی ان کو سزا دی، باغ کو خاکستر کر دیا، باغ تباہ و برباد ہو گیا۔ پھر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ میں دینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے، نہ دینے سے مال سلب ہو جاتا ہے۔ اور یہاں آیت نمبر 42 اور 43 میں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اس تفسیر میں اہل علم کے 2 اقوال ہیں کہ اللہ رب العزت کی حقیقی پنڈلی ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر سے ثابت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے مراد قیامت کی ہولناکی، قیامت کے مصائب اور شدائد ہیں۔ تو بہرکیف اس میں جو ہمارے لیے عبرت کی جگہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب اپنی پنڈلی سے پردہ اٹھائیں گے اور جو اہل ایمان ہے وہ سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور وہ لوگ
جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے یا صرف دکھلاوے کے لیے ریاکاری کے لیے کرتے تھے، تو ان کی ریڑھ کی ہڈی کے جوڑ ایک طبق کی شکل بن جائیں گے اور ان کو سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رہے گی۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، تو دنیا میں ان کو سجدے کی دعوت دی جاتی تھی، نہیں کرتے تھے۔ تو ان دو آیات کی روشنی میں ان مسلمانوں کو اپنے اسلام اور اپنے دین کا جائزہ لینا چاہیے جو بے نماز ہیں، جو 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتے، قبل اس کے کہ وہ وقت آئے کہ وہ چاہے کہ میں سجدہ کروں لیکن وقت گزر چکا ہوگا۔ آج ہم ان حالات سے بھی عبرت حاصل کر سکتے ہیں کہ مسجدیں ویران ہو رہی ہیں اور مسجدوں میں جانے کا ذوق شوق پیدا ہو رہا ہے، لیکن حالات یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ SOPs پہ عمل کرتے ہوئے گھروں میں نماز ادا کریں۔ تو انسان کو اپنی صحت فراغت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت اور اطاعت میں گزارنا چاہیے، اور نماز کی پابندی کرنے کا اللہ سے وعدہ کرنا ضروری ہے، اور یہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے سوال ہوگا۔ سورۃ الحاقہ قیامت کا ایک نام ہے کہ واقعہ ہونے والی۔ اس میں اللہ رب العزت نے قوم سمود اور قوم عاد کی تباہی و بربادی کا ذکر کیا ہے، جنہوں نے قیامت کی حقیقت کو جھٹلایا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے بہت ہی دل نشین انداز میں اہل آخرت، اہل جنت اور اہل جہنم کا ایک تقابل پیش کیا ہے۔ تو یہ مقام بہت ہی عبرت آمیز، ایمان افروز ہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس مقام کی اسٹڈی کریں ترجمے کے ساتھ اچھے انداز میں، آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 23 تک، 19 سے لے کر آیت نمبر 33 تک، 33 تک۔ تو جنت میں جانے کے کیا اسباب ہیں اور وہ کن حالات میں ہوں گے، اس کا ذکر ہے۔ اہل جہنم کے لیے کیا سزا ہے، اس کا ذکر ہے۔ اور ایک آیت ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، کہ قیامت کے دن اللہ کے نافرمان باغی یہ کہیں گے کہ آج ہمیں ہمارے مال نے فائدہ نہیں دیا، ہم سے بادشاہت سلطنت سلب ہو گئی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے تاریخی طور پر کہ خلیفہ ہارون رشید، جو اپنے وقت کا ایک بہت نیک پارسا بادشاہ تھا، اس کا وقت اجل آیا تو اس نے اپنے خدام سے کہا کہ مجھے میری آخری اماج گاہ دکھائیے، قبر کا مجھے منظر دکھائیں، قبر کا مشاہدہ کروائیں۔ تو وہ جب اپنے مقبرہ کے قریب ہوا تو رو پڑا، آنکھوں سے آنسو کی لڑی چھوٹ پڑی، اور آسمان کی طرف انگلی کر کے اس نے یہ آیت پڑھی۔ یہ وہ بادشاہ جو فی الواقعہ اقتدار، اختیار، بادشاہت، سلطنت کا مالک تھا، بڑی وسیع سلطنت تھی، تو یہ انجام ہر انسان کا ہے۔ اس نے کہا دعا کرتے ہوئے، اے وہ اللہ جس کی بادشاہت، سلطنت، اقتدار قائم دائم ہے، اس شخص پہ رحم فرما جس کی سلطنت، ملک، اقتدار ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی جو بھی نعمت ہے، اقتدار، منصب، سٹیٹس، جاہ و جلال، شان و شوکت، مال و زر، یہ سارا یہیں رہ جائے گا، اور جو اللہ کو چیزیں پیش کرنی ہے جو ہمیں فائدہ دیں گی وہ باقیات ہیں، صالحات ہیں، اعمال صالحہ ہیں، عمل اچھے عمل ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی آخرت کو بہتر سے بہترین کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورۃ المعارج 44 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس کے آغاز میں اللہ رب العزت نے قیامت کے وقوع ہونے کا، واقعہ ہونے کا ذکر کیا ہے کہ اس دن 50,000 سال کا دن ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منکرین حق کی اذیتوں کے مقابلے میں صبر کا حکم دیا ہے، اور اسی طرح
قیامت کی چند ہولناکیوں کا ذکر کیا ہے، چند مناظر کا ذکر کیا ہے کہ پہاڑ اونی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے اور کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، جو کسی کا جگری دوست ہے وہ اس سے الگ ہو جائے گا، اور مجرم گناہ گار انسان یہ خواہش کریں گے کہ ان کے پاس فدیہ دینے کے لیے جو کچھ بھی ہے وہ خواہش کریں گے کہ وہ اللہ کو دے دیں، یہاں تک کہ اپنے بیٹے، بیوی، بھائی، اپنا قبیلہ، برادری، پارٹی، جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ میرے پاس ہو، مجھ سے اللہ وہ لے لے اور مجھے عذاب سے محفوظ فرما دے، مجھے میرے حساب و کتاب سے آزاد کر دے، یہ خواہش کرے گا، لیکن اس وقت کی یہ خواہش کسی کام نہیں آئے گی۔ اور جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، اور انسان کی چند فطرتی نفسیاتی صفات کا ذکر ہے کہ وہ جلد باز ہے اور جزا فضا کرنے والا ہے۔ کوئی برائی پہنچتی ہے تو گھبرا جاتا ہے، خیر پہنچتی ہے تو اترانے لگتا ہے، گھمنڈ میں ہو جاتا ہے۔ اور اہل ایمان کی چند صفات کا ذکر ہے، ان میں سر فہرست نماز پر محافظت کرنے والے، ہمیشگی سے پابندی سے پڑھنے والے، اور اپنے مالوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور ان کی چند صفات ہیں اپنے وعدوں کی، امانتوں کی حفاظت کرنے والے۔ تو یہ جو اہل ایمان ہیں یہ صحیح معنوں میں جنت کے حقدار ہیں۔ اس کے بعد سورہ نوح ہے، یہ سورہ نوح حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے موسوم ہے۔ اس کے آغاز میں نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے، اور نوح علیہ السلام کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ انہوں نے تقریباً 950 سال لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اور آپ علیہ السلام کی سیرت تمام دعات کے لیے بڑی اہم ہے، روشن ہے اور ذریعہ رشد و ہدایت ہے۔ تو دعوتی میدان میں داعی کو گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ اور ایک تڑپ اور جستجو کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہنا چاہیے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو رات دن، خلوت میں، جلوت میں، ہر انداز میں ان کو بلایا، لیکن آگے سے تکبر، جبر اور استکبار کے حالات سے ان کو فیس کرنا پڑا۔ تو پھر بالآخر نوح علیہ السلام دل برداشتہ ہو کر اپنی قوم کے حق میں بد دعا کی کہ اللہ اب مجھے لگتا ہے کہ یہ ایمان کی نعمت کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، ان کو تباہ و برباد کر دیں۔ تو اسی سیاق و سباق میں استغفار کے فوائد ہیں کہ جو افراد، جو قومیں کثرت سے استغفار کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان سے رحمت کی بارش نازل کرتے ہیں اور مالوں میں، رزق میں اضافہ کرتے ہیں، اولاد نرینہ عطا کرتے ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ جو کثرت سے استغفار کرتا ہے، بالخصوص ہر نماز کے بعد 100 بار استغفار کا عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کم از کم 3 بیٹوں سے نوازیں گے، اور اللہ تعالیٰ اسے جنت نصیب فرمائیں گے، اور باغ و بہار جیسے اللہ تعالیٰ اس کو مناظر عطا کریں گے، نہریں دیں گے، یعنی ایسی مادی نعمتیں جس کی خواہش ہر انسان کی طبیعت میں فطرتی طور پر موجود ہے۔ سورہ الجن 28 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلہ میں صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، تو جنوں کی ایک جماعت نے آپ کی تلاوت سنی، آپ ان پر ایمان لے آئے، اور پھر جنوں کے جو تاثرات تھے اس کا یہاں اظہار ہے۔ تو سورۃ الجن اسی مناسبت سے نام پڑ گیا، جن پوشیدہ چیز کو کہتے ہیں۔ تو ایک آیت کی تفسیر میں یہ بھی نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ جو اہل ایمان انسان ہے وہ کسی بھی جن سے ایمانی روحانی طور پر طاقتور ہوتا ہے، جنوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض جو ضعیف الاعتقاد، کمزور ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، وہ جنوں کو ایک حوا کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ جو انسان پابند صوم و صلات ہے، صبح و شام کے اذکار پڑھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے،
تو ان پر جن کبھی غالب نہیں آ سکتے۔ بالخصوص سورہ بقرہ مکمل یا اس کی آخری 2 آیات پڑھنے سے گھروں سے جنات اور جو ضرر رسا چیزیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ جنوں میں بھی مومن ہیں، کافر ہیں، موحد ہیں، مشرک ہیں۔ ایک آیت میں فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ تو یہ آیت مسجدوں کی تاسیس، قیام اور ان کی تعمیر کا ہدف اولین بیان کر رہی ہے کہ مساجد جو ہیں وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، چھوٹی ہے، بڑی ہے، کچی ہے، پکی ہے، وہ مسجد اللہ کا گھر ہوتی ہے، اور وہ مسجد اس لیے بنائی جاتی ہے کہ اس میں اللہ کی عبادت ہو، اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارا جائے۔ سورہ مزمل اصل میں تھا متزمل، تو تا کو زا میں بدل دیا، پھر اس کا ادغام ہوا تو مزمل بن گیا، کپڑے میں لپٹنے والا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت کا اظہار ہے کہ آپ کفار مکہ کے طعنوں سے اور ان کے اعتراضات سے دل برداشتہ ہو کر آپ ایک چادر لے کر، کپڑا لے کر لپٹے ہوئے تھے۔ اللہ کو یہ کیفیت بڑی پسند آئی، اور عربوں کے محاورے کے مطابق یا ان کے اسلوب بیان کے مطابق کہ وہ اپنے مخاطب کو اگر پیار اور محبت سے بلانا چاہتے تو اس کیفیت کو سامنے رکھ کر اس کو لقب دیتے تھے جس کیفیت میں وہ موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چادر لے کر لپٹے ہوئے تھے۔ کیوں چادر لی ہوئی تھی اس کی اور بھی وجوہات بیان کی گئی ہیں، وقت مختصر ہے۔ تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آپ کی صفت سے مخاطب کیا، مزمل، اے چادر کو لپیٹ کر لیٹنے والے، سونے والے یا چادر میں لپٹے ہوئے، اٹھیے، رات کا قیام کیجئے مگر تھوڑا۔ تو ان آیات کا جو خلاصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری رات قیام کرنے سے روکا گیا ہے، اور رات کا کچھ حصہ عبادت میں صرف کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور رات کا جو قیام ہے، جو نماز تہجد ہے، اس کے بڑے فوائد ہیں۔ اور اس مقام میں 2 اہم فائد ہیں کہ آپ کو جو نبوت کا بار ہے اسے اٹھانے میں اور اسے آگے کنوے کرنے میں آسانی ہوگی، اور بات کہنے میں ایک مہارت، صلاحیت، لیاقت پیدا ہوگی۔ تو جس انسان نے دنیا میں کوئی اچھا بڑا کام کرنا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ قیام اللیل کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرے۔ اور قرآن کریم پڑھنے کا حکم ہے کہ جو میسر ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو۔ سورہ المدثر 56 آیات، 2 رکوع ہیں۔ یہاں بھی المدثر، کمبل میں لیٹنے والے یا کمبل لے کر اپنے آپ کو کمبل میں لپیٹنے والے، تو یہ اصل میں المتدثر تھا۔ تو مدثر، کمبل لے کر اپنے آپ کو لپیٹنے والے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز تھا۔ تو اللہ نے آپ کو اس انداز سے مخاطب کیا، اور آپ کو اس کے بعد 7 چیزوں کا حکم دیا۔ سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق جو ہے، اس کے نزول کے بعد آپ پر کچھ عرصہ وحی منقطع رہی، تو اس کے بعد یہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ تو اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے، تو اس حکم میں آپ کی امت کے افراد بھی شامل ہیں۔ اٹھیں، انذار کیجئے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیں اور گندگی سے دور رہیں، اور زیادہ حاصل کرنے کے لیے کسی پر احسان نہ کریں، اپنے رب کے لیے صبر کرتے رہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان احکامات سے نوازا۔ اس کے بعد قریش مکہ کے اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ لوگوں نے آپ کو کاہن، شاعر، مجنون، جادوگر کہنے کے لیے ایک میٹنگ بلائی کہ آپ کو کس لقب سے نوازا جائے تاکہ لوگ آپ سے متنفر ہوں، دور ہوں۔ تو پھر کہا کہ یہ نہ شاعر ہے، نہ یہ کاہن ہے، نہ یہ مجنون ہے، یہ چیزیں اس میں نہیں ہیں۔ تو پھر اس پہ اتفاق ہوا کہ چلو اس کو جادوگر کہہ کر اس سے جان چھڑائی جائے۔ تو یہ ولید بن مغیرہ
جو قریش مکہ کا سردار تھا، دینا بینا جہاندیدہ انسان تھا، اس کے مشورے پر اس پر اتفاق ہوا، اس کا ذکر ہے۔ اور قیامت کے دن جو 19 فرشتے ہیں ان کا بھی ذکر ہے۔ اور اسی طرح دوسرے رکوع میں ایک بڑا سخت مقام ہے بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو نماز کی ادائیگی کو بڑا آسان لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی رہیں اور 5 وقت بھی نماز کا مطالبہ بھی ہم سے نہ کیا جائے۔ تو یہ مقام ہمیں بتلاتا ہے کہ جہنم میں داخلے کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک اہم چیز نماز نہ پڑھنا ہے۔ گویا کہ جو شخص جہنم میں جانا چاہتا ہے وہ کچھ نہ کرے، نماز کو چھوڑ دے، تو اہل جہنم کا یہ اعتراف جرم ہوگا کہ ہم جہنم میں اس لیے داخل کیے گئے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور گپ شپ لگانے والوں کے ساتھ رکھتے تھے، قیامت کو جھٹلاتے تھے۔ اللہ ہمیں ایسی بری صفات سے محفوظ رکھے۔ سورہ القیامہ، اس کے آغاز میں نفس لوامہ کا ذکر ہے۔ قرآن کریم میں 3 نفسوں کا ذکر ہے، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ تو امارہ جو گناہوں پر ابھارتا ہے، لوامہ جو اسے ملامت کرتا ہے، جس کا ضمیر ہوتا ہے، اور نفس مطمئنہ جو ایمان اور عمل صالح اختیار کرتے ہوئے مطمئن زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو قیامت کی چند ہولناکیوں کا ذکر ہے، اور اسی طرح اس شخص کا ذکر ہے جو بدبخت ہے، جو نہ وہ قرآن حکیم کی شریعت کی تصدیق کرتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، اور اعراض اور استکبار کا مظاہرہ کرتا ہے۔ سورہ الانسان، اس کا دوسرا نام سورہ الدہر بھی ہے۔ اس کے آغاز میں اللہ رب العزت نے انسان کی حقیقت کو بتلایا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جو انسان سورہ انسان کی پہلی آیت پہ غور کر لے وہ کبھی تکبر میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے انسان، ہم نے تجھے عدم سے وجود بخشا ہے، تو کچھ بھی نہیں تھا، تجھے ہم نے نعمتوں سے نوازا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے انسان کے اس اختیار کا ذکر کیا ہے، ہدایت اور ضلالت کو اختیار کرنے کے لیے جو اللہ نے اسے ودیت کیا ہوا ہے۔ اہل جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، اور یہ مسنون ہے کہ یہ سورہ جمعے کے دن فجر کی دوسری رکعت میں پڑھی جائے، تو بہت ہی خوبصورت تلاوت میں بھی، پڑھنے پڑھانے میں بھی۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حقانیت کا ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ آپ اپنے رب کی حکم پر صبر کرتے رہیں، اور یہ جو کافر گناہ گار لوگ ہیں جو آپ پر طرح طرح کے اعتراضات کر رہے ہیں، ان کی باتوں میں آپ نہ آئیں، ان کی باتوں کو جھٹک دیں، اور صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اور رات کو سجدہ کریں، اور لمبی تسبیح بیان کریں۔ تسبیح کے بڑے فوائد ہیں، وہ صبح و شام ہمیں کرنے چاہیے۔ اس پارے کی آخری صورت والمرسلات، اس کے جو 3-4 آیتیں ہیں، اس میں اللہ نے قسم اٹھائی ہے ہواؤں کی، فرشتوں کی، کشتیوں کی، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد انبیاء علیہم السلام ہیں۔ برکیف اللہ نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ واقعہ ہوگی، یعنی قیامت۔ اور پھر چند دلائل کا ذکر کیا ہے جن کا تعلق جمادات، نباتات سے ہے، اور پھر اللہ نے ایک آیت کو 10 بار بیان کیا، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یعنی جو قیامت کو جھٹلائے گا بالخصوص، اور جو دوسرے حقائق کی تکذیب کرے گا، اللہ فرماتے ہیں ان جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے، تباہی ہے، ویل۔ اور ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ ویل جہنم کا آخری ایک ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے، اور فرمایا کہ جو متقی لوگ ہیں وہ ناز و نعیم میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں داخل ہونے والے اسباب داخل کرنے والے اسباب اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں ہر اس عمل بد سے محفوظ فرمائے جو جہنم کا راستہ ہے۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔